نا کل کو ساری کثرت پاتی رب ہے قاسم جی ہے ہوتی دیتا وہ ہے دلاتی جی قابضی احتشام جملہ علماء کرام سنا خانانی شیل لسان قرائے عظام عاشقان مصطفیٰ میرے بزرگوں دوستوں عزیز ساتھی خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ فاروق النصیری صاحب مخلصی و محبی اللہ جناب قاری حافظ محمد سلیمان صاحب اور ان کے جملہ آباب نے محبت بڑا پیغام دیا حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے بھی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اپنی حاضری پیش کر کے اپنے نصیبوں کو چمکانا ہے۔ تو میں بالکل مختصر وقت میں 18 سے 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ نہ آپ نے نعرہ لگانا ہے نہ ہی آپ نے زیادہ بولنا ہے، آپ نے بس توجہ سے دو چار باتیں سنی۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے خراج پیش کر وہ رب کائنات جس کی شان یہ ہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جسے چاہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہے بادشاہی دے دیتا ہے، وتعز من تشاء جسے چاہتا ہے عزتوں کے تاج پہناتا ہے، وتذل من تشاء جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ اس لیے وہ اتنا عظیم خالق ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دے، وہ چاہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دے، وہ چاہے تو نمرود کو ایک مچھر سے مروا دے، وہ چاہے تو فرعون کو سمندر میں غرق کر دے، وہ چاہے تو ایک رات کے مختصر حصے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں کی سیر کرا دے۔ اس رب کی یہ قدرت تھی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص انعام عطا فرمایا۔ فرمایا انا آتینا، اے محبوب ہم نے عطا کیا، اور عطا کیا آتینا والا نہیں آتینا والا۔ ایک ہوتا ہے تا تارے والا، تے تارے والا، اس کا مطلب بنتا ہے آتینا ہم نے آپ کو دیا، جب چاہیں گے واپس لے لیں گے، اور آتینا اس کا مطلب جو توئیں ہوتی ہے طاہر والی، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو عطا بھی کر دیا ہے، اس کا پکا مالک بھی بنا دیا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ اب کوثر کا معنی اگر گہرائی میں جاؤں، میری سوچ یہ تھی کہ کبھی اس کی پوری تفصیل پیش کروں تو اس پہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ صرف اس کوثر پہ لگ جاتا ہے۔ میں مختصر عرض کروں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری خیر کثیر عطا فرما دی، ہر قسم کا خیر کثیر آپ کو عطا فرما دیا۔ اب ہمیشہ اگر ایک بندہ تیز ہے، اگر ایک کو میں کہہ دوں کہ بڑا تیز دوڑتا ہے، آپ پوچھیں گے گھوڑا تیز دوڑتا ہے، گدھا تیز دوڑتا ہے، کیا چیز تیز دوڑتی ہے؟ میں بتاؤں گا کہ گھوڑا تیز دوڑتا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ موصوف ہے گھوڑا، صرف اس کی یہ ہے تعریف ہے کہ وہ تیز دوڑتا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں کہوں کہ بڑا خوشبودار ہے، آپ پوچھیں گے کس پھول کی بات کر رہے ہو، کس عطر کی بات کر رہے ہو؟ میں کہوں گا کہ گلاب کے پھول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گلاب موصوف ہے، اس کی صرف یہ ہے کہ وہ بڑی اچھی خوشبو والا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مگر یہاں پر اللہ رب العزت کو فرمانا چاہیے تھا کہ ہم نے کیا زیادہ عطا فرمایا، آپ نے مطلق فرما دیا الکوثر، ہم نے محبوب کو ڈھیر سارا عطا کیا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہے اللہ رب العزت کہ اے مصطفیٰ کریم کے غلام کو یاد رکھو، ہم نے محبوب کو اگر خیر کثیر دیا کسی ایک کام میں نہیں، ہم نے ہر صفت میں ہر ایک مرحلے میں مصطفیٰ کریم کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ سرکار کریم کا حسن ہے تو حسن بے مثال عطا کیا، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن عطا ہوا وہ بھی بے مثال، سرکار کریم کو علم عطا فرمایا وہ بھی بے مثال، ہر چیز ہی بے مثال عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا فام السائل فلا تنہر، اے محبوب اب کوئی بھی سوال لے کر آئے، اب اس سے یہ نہ کہنا کہ یہ میں عطا کر سکتا ہوں، یہ نہیں، جو بھی آئے اسے خالی نہیں موڑنا، معروم تمنا نہیں رکھنا، اس کی تمام تمنائیں پوری کر کے اسے شاد کام کر دینا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی آنکھ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ نکل چکی ہے، تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی طبیب کی دکان ہے، یہ کوئی آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، بلکہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا ڈیلا پکڑا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور اس پہ لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگا کر اس آنکھ کے سوراخ میں رکھا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آنکھ کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، اس آنکھ کی روشنی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور کہتے ہیں مزید کرم نوازی یہ ہوئی کہ صرف قتادہ تک یہ فیض محدود نہیں رہا، جس آنکھ میں سرکار کریم نے لعاب دہن لگایا تھا اللہ رب العزت نے اتنی برکت فرمائی کہ ان کی نسلوں میں بھی وہ آنکھ زیادہ خوبصورت تھی۔ جب وہ گلی سے گزر رہے ہوتے تو اس گلی سے گزرتے ہوئے ہر بندہ پہچان جاتا تھا یہ حضرت قتادہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ خوبصورت ہے، جس آنکھ کو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ سرکار کریم کے غلام بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی غلام زادی جوان ہو چکی ہے، آپ کی غلام زادی میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، اب اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میرے ایک دل کی تمنا ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا تحفہ ایسا آپ انعام عطا فرمائیں جو جب میں اپنی بیٹی کے جہیز میں رکھوں تو دو جہانوں میں اسے اس چیز پر فخر ہو۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، سرکار کریم تو ایسے ہیں۔ اور میں اسرار معذرت میں نے دوران طالب علمی اس چیز کی تحقیق کی، اور اب بھی میں جہاں پر اگر یہ کلام پڑھا جائے میں مخالفت نہیں کرتا، بس اصلاح کے لیے گزارش پیش کرتا ہوں کہ جس کا مقدر میں خیرات مصطفیٰ آئے وہ دنیا کا گناہگار انسان کسی اور دروازے پہ نہیں جاتا، اور جس کے مقدر میں ذات مصطفیٰ ہو وہ حلیمہ سعدیہ کسی اور دروازے پہ کیسے جا سکتی ہے؟ اس لیے اس کلام میں یہاں پہ کچھ رد و بدل کرنا چاہیے۔ ہر دروازے پہ اما حلیمہ سعدیہ گئی بھی نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ آئی تھی تو سارے بیٹے سارے بچے دائیاں لے کر چلی گئی تھی، جب آپ تشریف لائی تھی تو صرف اور صرف نوری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائی، اور سیدھا انہیں پتا تھا کہ صرف ایک گھر باقی ہے، تو جب مجھے پتا ہو کہ خیرات جہاں سے ملنی ہے میں کسی اور دروازے پہ نہیں جاتا، تو جب ان کے مقدر میں ذات مصطفیٰ چکی تھی تو رب کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ جس کے مقدر میں خیرات مصطفیٰ ہے رب کسی اور در پہ جانے نہیں دیتا، جس کے مقدر میں ذات مصطفیٰ ہے وہ کسی اور دروازے پہ کیسے جا سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ رد و بدل کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اصلاح کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب سرکار کریم کے صحابی آئے نہ در مصطفیٰ پہ، عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تحفہ ناز فرمائے جو میری بیٹی کے جہیز میں رکھا ہونا دو جہانوں سے ممتاز ہو جائے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پہ پیشانی مبارک پہ پسینہ آیا تھا، سرکار کریم فرمایا جاؤ شیشی لے کر آؤ، وہ شیشی لے کر آیا، جب شیشی لے کر آئے سرکار کریم نے وہ پسینہ نے چھوڑ کر اس شیشی میں ڈالا، اوپر سے بند کر کے فرمایا لے جاؤ لے جاؤ، اب نہ زعفران کی ضرورت پڑے گی نہ کستوری کی ضرورت پڑے گی، یہ میرا پسینہ تمام خوشبوؤں سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ راوی یہ بات لکھتے ہیں، حضور جار امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مقالے میں لکھی کہ جب وہ صحابی رسول وہ آپ کا پسینہ شیشی میں ڈال کر گھر لے کر گئے، وہ بیٹی جب بھی ڈھکن کھولتی تھی تو صرف اس کا گھر خوشبودار نہیں ہوتا تھا، پورے کے پورے محلے میں خوشبو پھیل جایا کرتی تھی، پورے محلے میں خوشبو پھیل جایا کرتی تھی اور سارا محلہ جان جاتا تھا اب وہ شیشی کا ڈھکن کھل چکا ہے، جس شیشی میں نہ زعفران ہے نہ کستوری ہے نہ عنبر ہے نہ عود ہے نہ مشک ہے نہ گلاب ہے، اس میں اگر موجود ہے تو مصطفیٰ کریم کا پسینہ موجود ہے، تو سارے کا سارا پورا کا پورا محلہ معطر ہو جاتا، حتیٰ کہ محلے والوں نے پہچان کی خاطر اس گھر کا نام بیت المسک رکھ دیا، بیت المسک خوشبوؤں والا گھر۔ جب بھی پوچھنا ہوتا اس گھر میں ہم نے جانا ہے تو خوشبوؤں والا گھر ہے، خوشبوؤں والا گھر کیسے بنا؟ جب خیرات مصطفیٰ ان کے مقدر میں آ گئے، اور سرکار کریم تو اتنے کرم نواز ہے، حضرت ابو ہریرہ پاک آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے، سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ابسط ردا تھا، اے صحابی اپنی چادر بچھاؤ، یاد رکھیں
جب بارگاہ رسالت سے مانگنا ہونا تو پھر کبھی بھی لیت لال سے کام نہیں لینا، اگر مگر سے کام نہیں لینا۔ حضرت ابو ہریرہ پاک نے مجھے عقیدہ دیا ہے کہ سرکار کریم کی بارگاہ میں مانگنا ہے تو ایک چیز نہیں مانگنی، سرکار کریم کی بارگاہ میں بس عرض ہی پیش کرنی ہے، جو ہمیں مناسب ہوگا سرکار کریم عطا فرما دیں گے۔ سرکار کے صحابی نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں چادر بچھاؤں، میں نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے، آپ کہتے ہیں چادر بچھاؤ، اگر مگر سے کام نہیں لیا، کیونکہ ان کو پتا تھا سرکار کریم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں سانس بھی اونچی ہو جائے تو گستاخی ہو جاتی ہے، اور سرکار کریم کے تمام صحابہ کے یہ رد عمل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ایک بندے نے پوچھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں دے سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے اسے بوسہ دیا۔ تو کہنے لگا اگر بھیڑ زیادہ وہ بندہ نہ دے سکے پھر؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے لفظ یہ تھے، فرمائے کہ اگر مگر اپنے گھر میں چھوڑ کے آؤ۔ جب حضور کا میں نے فرمان سنا دیا، اب یہاں اگر مگر کی گنجائش ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرماتے ہیں کہ جب سرکار کریم نے فرمایا اُسد رضا کا، اپنی چادر بچھاؤ، فبسطت، میں نے چادر کو بچھا دیا، میں نے فوراً چادر کو بچھایا۔ سرکار کریم نے غائبانہ طور پر 3 چھٹے رحمت کے، کرم کے، اپنی مہربانی کے میری چادر پہ ڈالے، سامنے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر سرکار کریم نے فرمایا آپ اسے اپنے سینے سے لگا دو۔ سرکار کریم کو فرمان سن کر میں نے فوراً لبیک کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانے کی دیر تھی، اس دن سے لے کر آج تک مجھے کوئی بات بھولی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے میرے حافظے کو مضبوط کر دیا، اور سرکار کریم کی بارگاہ میں ہر روز تہجد کے وقت حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تہجد کے لیے وضو کرواتے ہیں۔ سرکار کریم کا ایک دن دریا رحمت جوش میں آیا، تہجد کے وقت فرمایا سل جا ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ کاش محفل میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں ہمیں مانگنے کا ڈانگ آ جائے کہ سرکار کریم نے اگر ہمیں مہربانی فرما دی تو ہم نے مانگنا کیا ہے، دیدار مصطفیٰ بھی مانگے، اور جب دیدار نصیب ہو جائے تو اس وقت ہمیں یہ بھی مانگنے کا ڈانگ ہو کہ ہم نے حاصل کیا کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضگزاری کا بھی ہمیں ہنر نصیب ہو جائے۔ تو حضرت ربیہ، جن کا نام ربیہ مشہور ہے مگر اصل میں ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سرکار کریم نے فرمایا سب یا ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، عرض کرنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کی سنگت بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کی سنگت بھی چاہیے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ گویا سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے بارگاہ بندہ نواز میں جو بھی مانگا جائے وہ شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہوا کرتا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تو تمہیں مل جائے گی، تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری اتباع کے ساتھ میری پیروی تو کرو، وہ انشاءاللہ العزیز جنت بھی ملے گی، میری سنگت بھی ملے گی۔ تو اس لیے میں نے کافی اس حوالے سے روایات پیش کرنی تھی اور کوشش کرنی تھی کہ جب سرکار کا میلاد آپ نے منایا ہے تو میں جتنی روایات پیش کروں اس میں سے کوئی ایسی روایت نہ ہو جو ضعیف ہو یا موضوع ہو، کیونکہ ہمیں موضوع روایات کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں صحیح روایات موجود ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے بازاری زبان یا بازاری جملے یا بازاری روایات استعمال کرنے کی۔ بس میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ آپ کو ایک میسج دینا تھا کہ آؤ ہم در مصطفیٰ سے مانگیں۔ سرکار کریم اتنا عطا کرتے ہیں پھر مانگنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ بس آج کی اس میلاد مصطفیٰ کے پروگرام میں جہاں پہ منیر بھائی ان کے جملہ ساتھیوں نے یہ کوشش کی، کاوش کی، لبیک کے ہم نے نعرے لگائے، تو بس یہی دعا کرنی ہے آج رات کو سوتے وقت کہ یا اللہ تعالیٰ اس میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، اس میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، ایک ہوتا ہے آپ سو تو نہیں گئے تھے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے تانگ نہیں کرنا، بس آپ توجہ سے سنیں، نعرے بازی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ توجہ سے سنیں، وقت کافی زیادہ بیت چکا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے میم زیر یا میم لام زبر الف لا دال زیر دے می لا دے، ایک ہوتا ہے میم زیر میم لام زبر الف لا ملا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ایک دوسرے ہاتھ کو آپس میں ملانا، ایک ہوتا ہے ملانا اور ایک ہوتا ہے ملا دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی دعا مانگیں یہی مانگیں یا اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کے صدقے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے، میلاد مصطفیٰ،
میلاد مصطفیٰ کے صدقے میلاد مصطفیٰ ہم سرکار کریم کی چوکھٹ سے دور ہو چکے ہیں. ہمیں دوبارہ امت خضرا کی نوکری نصیب فرما. ہمیں دوبارہ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضوری اور منظوری نصیب فرما. کون کون چاہتا ہے کہ اسے سرکار کی ذات سے وابستگی نصیب ہو جائے؟ کون کون چاہتا ہے اسے نالین مصطفیٰ کی نوکری نصیب ہو جائے؟ سب چاہتے ہیں نا. تو بس ایک چھوٹا سا کوڈ جو ایک اللہ کے نیک بندے سے میں نے سنا. میں نے یہ کتاب میں نہیں پڑھا, میں نے براہ راست ان سے خود سنا, لیکن مجھے بڑا پسند آیا. کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن بڑا پسند آیا. انہوں نے ایک کوڈ دیا. انہوں نے کہا کہ ہر بندے کی یہ تمنا ہے کہ اسے سرکار نصیب ہو جائے, اسے ذات مصطفیٰ نصیب ہو جائے. تو وہ دیکھے کہ سب سے پہلے دنیا میں انسانوں میں سے کسے سرکار کریم نصیب ہوئے, کسے نصیب ہوئے؟ دو ہستیوں کو. ایک ہستی کا نام حضرت عبداللہ ہے, ایک ہستی کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, دوسری ہستی کا نام حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا. ان دو ہستیوں کو سرکار کریم کی ذات نصیب ہوئی. تو آپ ان دونوں ہستیوں کے ناموں میں غور کریں. ایک وہ ہے جو عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ ہے, اللہ کی عبادت کرنے والا, صرف اللہ کا بندہ. اور دوسری وہ ہے جن کا نام سیدہ آمنہ ہے, دنیا کو امن دینے والی, دنیا کو سکون دینے والی. تو اللہ کے ولی فرمانے لگے بس اتنا سا کوڈ ہے ذات مصطفیٰ کے قریب ہونے کا. ایک یہ کہ تم سچے سچے اپنے کردار میں, اپنے افکار میں, اپنی گفتار میں, اپنے اعتبار میں اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ نہیں کہ تم نمازیں بھی پڑھو اور باطل کی پیروی بھی کرو, نمازیں بھی پڑھو, غیبت جھوٹ چگلی بھی کرو, نمازیں بھی پڑھو, باقی افعال شریعہ بھی کرو, میلاد بھی مناؤ, نماز سے دور بھی ہو جاؤ. یہ کام نہیں, تم حقیقت میں بندگانہ نماز کے عادی بن جاؤ, سچے سچے سرکار کریم کے مطیع بن جاؤ. سرکار کریم کی نوکری تو کرو. جب تم عبداللہ بن جاؤ گے تمہیں ذات مصطفیٰ نصیب ہو جائے. اور عبداللہ بننے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ تم کو میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں, فلاں بندہ تو نہیں پڑھتا. یہ کسی کو تانے نہیں دینے, کسی کو ظلم نہیں کرنا, کسی پہ ستم نہیں کرنا, کسی پہ تان و تشنیع کے تیر نہیں برسانے. دوسرا کام یہ کرنا ہے آمینہ کے اس نام مبارک سے فیض حاصل کرتے ہوئے تم نے دنیا کو سکون عطا کرنا ہے, دنیا میں امن برپا کرنا ہے. شرارتیں نہیں کرنی, انتشار نہیں کرنا, فساد نہیں کرنا, فتنے نہیں پھیلانے. تم نے دنیا کو امن عطا کرنا ہے. جب امن اور سکون